میرے پیارے ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں بتانے والا ہوں شادی کی پہلی رات کیا ہوتا ہے۔ شادی کی پہلی رات قرآن و احادیث کی روشنی میں کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے ذریعہ سے مرد و عورت یعنی دلہا اور دلہن رات گزاریں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو ثواب ملے گا یا ان کی زندگیوں میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر ہم ان نوجوانوں کو جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں، شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان سبھی حضرات کے لیے اس ویڈیو میں نہایت معلومات میاں بیوی کے تعلق سے ملے گی۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ میاں بیوی کو اسلامی طریقے پر ہم بستری کیسے کرنا چاہیے اور ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس ایک ہی عرض ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کے وہ ساتھی جن کی جلد ہی شادیاں ہونے والی ہیں، آپ یہ ویڈیو محفوظ کر لیں اور تحفے کے طور پر اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی، اپنی پہلی رات، شادی کی پہلی رات کو اسلامی طریقے پر گزار سکیں۔ شادی کی پہلی رات کے بارے میں باتیں کرنے سے پہلے ایک نہایت معلوماتی حدیث، ایک بہت بہترین اور پیاری حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر پیار کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو دنیا وما فیہا سے افضل ہو جاتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے میاں بیوی، خاص طور پر مرد، افضل ہو جاتا ہے۔ جب غسل جنابت کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی ٹھنڈی رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ معلوم یہ چلا کہ جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ عمل جوزیت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس ہم بستری کے صدقے میں اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، یقین جانیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد آپ ہم کو بتائیے کیا یہ باتیں آپ نے اس سے پہلے بھی کہیں سنی ہے کسی چینل پر یا کسی نیٹ ورک پر؟ لہذا آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات کے کئی آداب ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے چند اختصار کے ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جب شوہر بیوی کے پاس جائے تو محبت بھرے لہجے میں سلام کرے اور کچھ دیر اس کو مانوس کرنے کے لیے بات کرے اور آداب وغیرہ بتائے۔ پھر اسے بتانے کے بعد اس کی پیشانی کے بال پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ وأعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس خاتون کی اور اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کی بھلائی مانگتا ہوں،
اور اس کے مزاج اور طبیعت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد وضو کر کے بہتر ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ 2 رکعت نماز شکرانہ کی اس طرح پڑھیں کہ مرد آگے کھڑا ہو اور عورت پیچھے۔ نماز کے بعد خیر و برکت، باہمی محبت و مودت، اتفاق و اتحاد اور آپس میں مزاج کے ملنے کی رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور ممکن ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لے: اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لی اہلی فیا، اللہم ارزقنی منہم وارزقہم منی، اللہم اجمع بیننا اذا جمعت فی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے: اے اللہ میرے لیے میرے گھر والی میں برکت عطا فرما، اور میرے بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے روزی عطا فرما۔ اے اللہ جب تو ہمیں اکٹھا کرے تو خیر کے ساتھ اکٹھا کر، اور جب الگ کرے تو خیر کے ساتھ الگ کر۔ پہلی رات ملاقات کے وقت شوہر کو چاہیے کہ ابتدا میں بیوی کو اپنے ساتھ مانوس کرے، اپنی باتوں کے ساتھ اجنبیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، عورت پر اپنا رعب جمانے اور دبدبہ بٹھانے کی کوشش نہ کرے، اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے عزت اور نرمی کے ساتھ پیش آئے کہ بیوی کو قلبی سکون حاصل ہو، اس کے دلی بوجھ میں کمی واقع ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رات ہی مباشرت کرنا ضروری ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رات ہی ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں۔ اگر ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے عورت کو مکمل طور پر مانوس کرے، بوس و کنار اور ملاقات کے ذریعے اسے تیار بھی کرے، اور اس بات کا ہر ہم بستری کے وقت پورا خیال رکھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے عورت سے ملاقات کر کے اسے تیار کرے، اور اپنی خواہش پوری ہو جانے کے بعد لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہی عورت سے الگ نہ ہو جائے، بلکہ عورت کی خواہش پوری ہونے تک انتظار کرے، ورنہ عورت کو مکمل تسلی نہیں ہوتی، اور یہ چیز بعد میں نفرت، کدورت اور جدائی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم بستری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، پردے کی حتی الامکان رعایت کرے، بالکل برہنہ ہو جانا مناسب نہیں۔ کسی اجنبی، یہاں تک کہ کسی چھوٹے بچے کی نظر پڑنے کا بھی اندیشہ نہ ہو، ایسا پردے کا خیال رکھے۔ صحبت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ میں نے اس ویڈیو میں کافی ساری آپ کو دعائیں بتائی۔ یہ دعائیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ سے شیطان دور رہے گا، اور آپ کی ہونے والی اولاد بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ دعاؤں کا اہتمام نہ کرنے سے شیطان ہم بستری میں شریک ہو جاتا ہے، اور بچہ پر بھی شیطانی اثرات پڑتے ہیں۔ صحبت کے بعد کوشش کریں کہ غسل یا کم از کم استنجا اور وضو کر کے سوئے، اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ میاں بیوی کی آپس کی جو پوشیدہ اور راز کی باتیں ہوں، کسی سے ان کا تذکرہ نہ کریں، نہ مرد نہ عورت۔ یہ بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہیں، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، ماحول میں سنا جاتا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات کی باتیں مرد اپنے دوستوں سے اور عورتیں اپنی سہیلیوں سے دلچسپی اور مزے لے کر بیان کرتی ہیں۔ یہ نہایت کمینہ پن کی حرکت ہے، نہایت رذیل اور شرمی حرکت ہے، لہذا اس حرکت سے
बाज आना चाहिए। ये सख्त गुनाह है और ये एलानिया गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाह को मुआफ़ नहीं फरमाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो लोग भी बेहतर तरीके से अपनी अज़दवादी ज़िंदगी को अंजाम दे सकें। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।